جو رخ اختیار ہم بھگت چکے ہیں یہ سارا کچھ. ایک تو وزڈم کا آئی کیو کا تقاضا ہے, دنیا کو, آج کی دنیا کو سمجھنے کا کچھ تقاضا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ بھگت چکے ہیں, یہ نہیں چلتا. میں خونی تحریکوں کی, مسلمانوں کے اندر خونی تحریکوں کی تفصیلات سے واقف ہوں. السلام علیکم ویورز. یہ ایک خبر بھیجی چند دوستوں نے. میں پہلے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر تھوڑا ویئر اباؤٹس وغیرہ, شہر کا نام کو اس طرح کا اگر پتہ چل جائے تو حوالہ دیا جا سکتا ہے. تو جو انہوں نے مجھے بھیجی ہے خبر, وہ میں اس کی 2-3 سرخیاں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. آزادی کا ووٹ رکوانے کے لیے مودی سرکار نے سکھوں کی 40 ویب سائٹس بند کرا دیں. بند کروائی جانے والی ویب سائٹس آزادی پسند سکھوں کی پرامن تحریک سکھ فار جسٹس, یہ جو بھیجا گیا میں وہ پڑھ رہا ہوں, کہ ریفرینڈم کی حامی ہے. اس کی تیسری ضمنی کہہ لیں, سرخی کہہ لیں, مسلمانوں کے بعد سکھ بھارت کی دوسری بڑی اقلیت ہیں. اس سے پہلے 9 رہنماؤں کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا. ابھی ریسنٹلی میں نے اپنے کالم میں ہینری کیسنجر صاحب کو کوٹ کیا ہے, اور اس میں انہوں نے 6 ملکوں کے نام اپنی کتاب میں لکھے تھے کہ جو گلوبل جو گیم چل رہی ہے اس میں ان کے بہت زیادہ ابھر کے سامنے آنے کا امکان ہے. ایگزیکٹلی میں کوٹ کر دیتا ہوں. ہینری کیسنجر لکھتے ہیں کہ 21ویں صدی میں بین الاقوامی نظام کم از کم 6 طاقتوں پر استوار ہوگا, یعنی امریکہ, یورپ, چین, جاپان, رشیا, اور وہ لکھتے ہیں اور ممکن ہے کہ ہندوستان بھی اس فہرست میں شامل ہو. یہ ہینری کیسنجر کو میں کوٹ کر رہا ہوں, کتاب ظاہر ہے پرانی ہے. اچھا, ایک اور لائن آخری کیسنجر صاحب کی یہ ہے کہ درمیانے درجے کے چھوٹے ممالک اس کے علاوہ ہیں. اب میں نے اس میں صرف 2 سطریں ایڈ کی ہیں کہ باقی سب کچھ تو جو ہینری کیسنجر نے لکھا وہ تو صاف دکھائی دے رہا ہے. لاٹ آف تھنگز آر ان دا پائپ لائن, پہلے بھی تھیں, اب ان کی شکلیں مزید واضح ہو گئی ہیں, خاص طور پہ چائنا, بہت ایون رشیا کا جو دوبارہ نشاط ثانیہ کہہ لیں, اس کو ریوائول کہہ لیں, یا جو بھی کہہ لیں. البتہ ہندوستان کا میں نے یہ ایڈ کیا ہے, ممکن بالکل ناممکن دکھائی دے رہا ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے جو میں نے آپ کو کہ آزادی کا ووٹ رکوانے کے لیے مودی سرکار نے سکھوں کی 40 ویب سائٹس بند کرا دیں. جو کشمیر میں ہو رہا ہے, ایک ڈیفینیٹلی فیکٹر یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں, لیکن میں سکھ تو نہیں ہوں. کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے وقت تو کرنے پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ میں بھی مسلمان ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب اگر میں سکھوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہوں تو میں سکھ ہوں, ایسا نہیں ہے. گزارش صرف اتنی ہے کہ مجھے دکھ ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے اس بات پہ, بہت تکلیف ہوتی ہے. آئی فیل فرسٹریٹڈ کہ یہ میرے ہی خطے کے مقدر میں لکھا ہے.
انسانی نفسیات ہے. میں سب سے پہلے میرے لیے میرا یہ گھر جو ہے مائی امیجیٹ کنسرن. اس کے بعد میری یہ کمیونٹی ہے جہاں میں رہتا ہوں. اس کے بعد پھر یہ میرا شہر ہے, پھر میرا صوبہ ہے, پھر میرا ملک ہے, پھر میرا پڑوسی ہے, پھر میرا خطہ ہے پورا, پھر یہ دنیا ہے. چونکہ یہ پلانٹ, یہ کرۂ ارض, اگر اس کو وسیع تر معنوں میں دیکھیں تو یہ بھی میرا گھر ہے, اور یہاں بسنے والوں کے ساتھ بھی میرا انسان ہونے کے ناطے ایک رشتہ ہے. تو اس میں یہ سوچنا کہ جی میں ادھر مسلمان سکھ نہیں, یہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ اگر ہندوؤں پہ بھی کہیں ظلم زیادتی ہوگی اور میرے خبر میں آئے گی تو اسی طرح میں کڑوں گا اور اسی طرح کی بات کروں گا. اور ایک بات اور میں عرض کر دوں, جہاں یہ آگ بھڑک اٹھے وہ بجھتی نہیں ہے. آپ کے نامہ اعمال میں بہت ساری سیاہی اور بہت سارے مظلوموں کے خونوں کی سرخی لکھی جاتی ہے, الٹیمیٹلی ہوتا ہوئی ہے. اگر کوئی کمیونٹی کہاں کسی بات پہ تل جائے, الٹیمیٹلی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ زمانے کب کے لد گئے جب پوری کی پوری کمیونٹی کو وائپ آؤٹ کر دیا جاتا تھا. آج نہیں تو کل جو میں نے ہینری کیسنجر صاحب کی, مجھے اس سے کوئی بالکل کوئی اعتراض نہیں تھا اگر اس بڑے کھیل میں ہندوستان بھی, لیکن جو رخ اختیار ہم بھگت چکے ہیں یہ سارا کچھ. ایک تو وزڈم کا, آئی کیو کا تقاضا ہے, دنیا کو, آج کی دنیا کو سمجھنے کا کچھ تقاضا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ بھگت چکے ہیں, یہ نہیں چلتا. میں خونی تحریکوں کی, مسلمانوں کے اندر خونی تحریکوں کی تفصیلات سے واقف ہوں. کم نام و نشان مٹ گئے ان کے. ان میں ہمارے خارجی سے لے کے وہ جو حسن بن صبا نے جو جنت بنائی ہوئی تھی وہ بالکل ایک وحشت تھی, ایک درندگی تھی, وہ نام و نشان مٹ گئے ان کے. ابھی ریسنٹلی ہم خود یہ بھگت کے ہٹے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میری یہ خواہش ہے کہ ہمارا پڑوس اس آگ کی لپیٹ میں نہ آئے اور اس کی جلن سے اور تپش سے بچا رہے. باقی انما الاعمال بالنیات, نیتوں کا حال تو صرف رب جانتا ہے کہ دراصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بہت مہربانی.